بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کی دعاؤں کے حصار میں پروگرام دعا کے ساتھ میں ہوں فائزہ جنید۔ دعا کے لغوی معنی پکارنا اور بلانا ہے۔ اصطلاحاً کائنات کے خالق کی بارگاہ میں فریاد لے جانا، رب تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات پیش کرنا اور مشیت سے داد رسی کی استدعا کرنا دعا کہلاتا ہے۔ خدا کے ساتھ بندوں کے ارتباط کا ایک وسیلہ دعا ہے۔ دعا عشق کرنے، احساس کرنے اور چاہنے سے متعلق ایک تجلی ہے۔ ایک صاحب علم کا قول ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک ایسی لامتناہی قوت سے مربوط کر لیتے ہیں جس نے ساری کائنات کی اشیاء کو ایک دوسرے سے پیوستہ کر رکھا ہے۔ دعا مقصد و حاجت اور ہر درد کا درمان ہے، ہر اضطراب کی تسلی اور مصیبت و آلام کا مداوا ہے۔ رزق کی کمی ہو یا قرض کی گراں باری، غموں کی فراوانی ہو یا بلاؤں کا ہجوم، درد و الم ہو یا مرض کی شدت، دنیا کی کشمکش ہو یا آخرت کا دھڑکا، سب کی چارہ سازی کا سامان دعا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے جو اپنے فکر و احتیاج کو دور کرنے کے لیے کریم کے در پر جا کر دستک نہ دے۔ قرآن کا حکم ہے، وَإِذَا سَأَلَاكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کرے اور مجھ پر ہی ایمان و اعتماد رکھے تاکہ انہیں راستہ مل سکے۔ خداوند قدوس نے اپنی بخشش اور نعمتوں کو دعا سے وابستہ کر دیا ہے تاکہ انسان اپنے خالق کے فضل و کرم، انعام و اکرام اور گوہر مراد کے حصول کے لیے مربوط رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کیا کرو کیونکہ وہ خدا کی بخشش کی چابی ہے، وہ ہر حاجت تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی قوت ہے۔ سب نعمتیں اور رحمتیں اللہ کے پاس ہیں جن تک دعا کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو تو بالآخر کھل جاتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کی ڈھال ہے، دعا بہترین عبادت ہے، دعا مصیبتوں کو ٹالتی ہے، دعا تیز دھانی سے بھی زیادہ مؤثر اور کارگر ہوتی ہے۔ کہا گیا، تمہیں انبیاء کے ہتھیار سے آراستہ ہو جانا چاہیے۔ پوچھا گیا، وہ ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا، دعا۔ دعا انسان کے دل و دماغ میں چراغ امید روشن کر دیتی ہے۔ جو لوگ دعا کو فراموش کر دیتے ہیں وہ ذلت و رسوائی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ معروف ماہر نفسیات الیکسس کال کہتا ہے، جب کسی قوم میں رسم دعا کمزور پڑ جائے، دعا و زاری کا فقدان ہو، احتیاج دعا کا گلا گھونٹ دیا جائے، وہ ملت انحطاط و زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ صبح کے وقت
دعاؤں جاری کرنا اور سارا دن وحشی جانور کی طرح گزارنا بےہودہ اور فضول ہے۔ دعا کو مسلسل جاری رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انسان اس کے گہرے اثرات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کی آرزوئیں اور تمنائیں مایوسی کی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ اس طرح و پریشانی کے تمام سہارے اور امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو ایسی نامرادی اور پریشانی کے عالم میں انسان کوئی ایسا سہارا تلاش کرتا ہے جو اسے اطمینان و تسکین عطا کرے۔ ان لمحات میں انسان کے لیے ایک سہارا رہ جاتا ہے جو اسے مایوسی و نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں امید کا چراغ دکھائے۔ یہ بالادست اور قوی سہارا خدا کا سہارا ہے۔ دور جدید کے ماہرین نفسیات اس نتیجے پر پہنچے ہیں، دعا، عبادت اور دین پر محکم ایمان اضطراب و تشویش، ہیجان اور خوف کو دور کر دیتا ہے جو ہمارے دکھ اور درد کا آدھا حصہ ہے۔ دعا اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ یہ انسانی فکر میں شگفتگی پیدا کرتی ہے۔ یہ انسان میں بہادری و دلاوری کی روح پیدا کرتی ہے۔ الیکسس کال کہتا ہے، دعا روح کی گہرائی میں چھپے خزانے آشکار کرتی ہے۔ دعا کی قدرت سے پسماندہ اور کم استعداد لوگ عقلی اور اخلاقی قوت کو کارآمد بنا لیتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو دعا کی حقیقی روح سے آشنا ہوں۔ دعا اپنے اندر بے پناہ فوائد رکھتی ہے۔ دعا عبد و معبود کا رشتہ استوار کرتی ہے، عبوریت اور الوہیت کا رابطہ مستحکم کرتی ہے اور انسان کے سوئے ہوئے وجدان کو بیدار کرتی ہے۔ انسان اپنے رب سے ربط و لگاؤ بڑھاتا ہے۔ معروف ایرانی دانشور ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں، دعا محض زبان کی حرکت و اضطراب کی بے معنی آواز کا نام نہیں، بلکہ دعا انفرادی و اجتماعی زندگی کو سنوارنے میں انسان کی تعمیری اور مثبت کوششوں کو جاری رکھنے اور تقویت پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ دعا خدا کے قادر مطلق اور قدرت کاملہ ہونے پر ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ جب مایوس انسان کی دعا مستجاب ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی کارسازی اور بالادستی، اپنی کمزوری اور ناتوانی پر یقین کر لیتا ہے۔ اس کا غرور و تکبر اور سرکشی کی طغیانی دب کر رہ جاتی ہے۔ مزاج میں عاجزی و انکساری جنم لیتی ہے۔ اس کے تمام اعمال عز و نیاد کے سانچہ میں ڈھل جاتے ہیں۔ آج کا پروگرام امام زین العابدین کے دعا پر ختم کرتے ہیں۔ میرے اللہ تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے، تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض کو روک لینے سے زیادہ ہیں، تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں تمام کائنات سمائی ہوئی ہے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔